دوستو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر قرآن پاک کا ایک ایک جز ہمارے لیے ہدایت اور ہمارے لیے شفا اور مدد کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ سورہ 3 کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستو اس آیت کا بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا وظیفہ کن چیزوں میں، کن پرابلم میں، کن مسائل میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے اگر ہم کو انصاف نہیں مل رہا ہے، کسی معاملے کے اندر، کسی کیس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا، بلا وجہ ہم کو پھنسا دیا گیا، تو ہم الحمدللہ اس کے اندر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دل کے گہرائی سے دعا کر کے اور اس وظیفے کو ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مشکلات میں اللہ کی مدد کے لیے یہ وظیفہ ہم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی یا مشکل میں ہم اگر پھنس جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کا، یعنی کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا جز الیس اللہ باحکم الحاکمین کو ہم 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اس طریقے سے دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے اگر آپ کے بہت زیادہ دشمن بڑھ گئے ہیں، حاسدین بڑھ گئے ہیں، جو آپ کو کسی نہ کسی طرف سے تکلیف پہنچانے میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس آیت کو الیس اللہ باحکم الحاکمین اس آیت کو پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ تیسرے، آپ اگر کسی چیز کے اندر آپ کے حق میں فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ اب آسانی کے ساتھ چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بلا الجھن کے، بلا پریشانی کے، بلا ٹینشن اس آیت کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اگر آپ حق راستے پر ہو، صحیح ہو، آپ نے اگر کچھ غلط نہ کیا ہو، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کی ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ دوستو الیس اللہ باحکم الحاکمین یہ جو آیت ہے بہت فیصلہ کن آیت ہے۔ اللہ کی مدد الحمدللہ اللہ سے مانگنے پر ضرور آتی ہے۔ اللہ کے فیصلے بندوں کے حق میں بہت زیادہ مجرب اور فاسٹ ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا یقین رکھے، تو اللہ بندے کے ساتھ بہترین معاملہ اور بہترین انصاف کرتا ہے۔ دوستو یہ آیت اس طریقے سے دل کے سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، مشکلات کے حل کے لیے، عداوت اور دشمنی سے نجات کے لیے، اس طریقے سے ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی الحمدللہ اس آیت کے وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کا ایک مستقل وظیفہ کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ اس آیت کو ہمیشہ یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھے، دعا کے وقت مکمل توجہ اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے رجوع ہو کر دعا کرے۔ یہ آیت بندے کو اللہ کی حکمت اور بہترین فیصلوں پر یقین دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہر پریشانی میں بندے کے ساتھ اللہ کی مدد کو نازل کرنے کے لیے بہترین آیت ہے۔ آپ اگر اس آیت کا روزانہ اگر وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ صبح شام 41 مرتبہ، 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس آیت کو باوضو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کے جو حاجات ہیں اللہ اس کے اندر آپ کی مدد فرمائے۔ دوستو ویسے قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں یہ چھوٹی سی آیت آپ کو چند مشکلات کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن ہم سب کو چاہیے، ہر مسلمان مومن بندہ بندی کو چاہیے کہ روزانہ کلام اللہ کے کلام کو پڑھ لیا کرے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا کہ ہم قرآن کو پڑھے اور پڑھ کر اس کو سمجھے اور سمجھ کر اس کے اوپر مکمل عمل کرے۔ دوستو ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت کر لیا کرے۔ اس سے ہمارے دل کو نور اور سکون ملے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دوستو یہ وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔